نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے فرض علوم کورس کا سبق نمبر 17 ہے، پیج نمبر 173 سے آج ہم پڑھیں گے حاضر و ناظر۔ عقیدے کے حوالے سے یہ لیکچر ہے۔ یہ ٹاپک ایسا ہے کہ بہت زیادہ لوگ اعتراضات کرتے ہیں اس حوالے سے، تو ان مسائل کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں، ذہن نشین کر لیں، کوئی اعتراض کرے تاکہ آپ اس کو جواب دے سکیں۔ سوال: کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حاضر و ناظر ہیں؟ تو جو اہل سنت کا عقیدہ ہے اس کے مطابق اب یہ جواب ہے، جی ہاں، اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حاضر و ناظر ہے۔ حاضر و ناظر کا مطلب کیا ہے؟ حاضر و ناظر کا مطلب یہ ہے کہ نبی رحمت اپنی قبر انور میں موجود ہے اور تمام عالم کو اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے ہتھیلی میں کوئی چیز، اور جس جگہ چاہتے ہیں تشریف لے جاتے ہیں۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حاضر و ناظر کا بیان جو ہے معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جہاں تک ہماری نظر کام کرتی ہے وہاں تک ہم ناظر ہیں، اور جس جگہ تک ہماری درست یعنی دسترست ہو کے تصرف کر لیں وہاں ہم حاضر ہیں۔ عالم میں حاضر و ناظر کے شرعی معنی یہ ہیں: عالم کا مطلب جہان، کہ قوت قدسیہ والا ایک ہی جگہ رہ کر تمام عالم کو اپنے کف دست یعنی ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح دیکھے۔ جس طرح بندہ اپنے ہاتھ کو دیکھتا ہے نا اپنے پاس بیٹھ کر، یعنی ہتھیلی تو قریب ہے، بیٹھا ہوگا تو ہتھیلی تو ظاہر ہے اس کے پاس ہی ہوگی نا، تو اس طرح جو ہے وہ عالم کو دیکھ رہے ہیں، اور ایک ہی آن میں تمام عالم کی سیر کریں۔ اور صدہا کوس یہ کلومیٹر کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو بہت زیادہ بنتا ہے، صدہا یعنی بہت زیادہ کلومیٹر، یوں سمجھ لیں سادے لفظوں میں کہ بہت زیادہ کلومیٹر پر حاجت مندوں کی حاجت روائی کرے۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا کہ حاضر و ناظر کی دو شکیں ہیں۔ پہلی یہ کہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم روضہ انور میں رہ کر تمام عالم کو دیکھ رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ جہاں چاہیں جب چاہیں تشریف لے جا سکتے ہیں۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے روضہ انور میں تشریف فرما ہیں اور جب چاہیں جہاں چاہیں تشریف لے جا سکتے ہیں۔ نوٹ: اہل سنت کا یہ عقیدہ نہیں کہ حضور جسم اقدس کے ساتھ ہر جگہ تشریف فرما ہے، ہاں جہاں چاہیں تشریف لے جا سکتے ہیں، جہاں چاہیں آ سکتے ہیں، کسی کے گھر میں جانا چاہیں تو تشریف لے جا سکتے ہیں، سرکار کے لیے کوئی پابندی نہیں۔ پہلی شک پر کیا دلائل ہے؟ اس پر قرآن و حدیث سے متعدد دلائل موجود ہیں، جن میں سے چند دلائل درجیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ ترجمہ کنز الایمان: اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر اور خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا، اور اللہ کی طرف سے اس کے حکم پر یعنی اس کے حکم سے بلاتا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے بلاتا اور چمکا دینے والا آفتاب۔ سبحان اللہ۔ وسراجا منیرا، چمکا دینے والا آفتاب، سورج۔ علامہ ابو سعود المعہدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، ان کا جو متوفی ہے 982، تو یہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں، علامہ ابو سعود العمادی، متوفی 982 ہجری ہے ان کی، تفسیر ابو سعود میں۔ اسی طرح علامہ محمود علوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا متوفی ہے 1270۔ یہ اپنی تفسیر روح المعانی میں شاہد کا جو ہے معنی
بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آپ جن کی طرف بھیجے گئے ہیں ان پر شاہد ہیں۔ شاہد کا مطلب ہوتا ہے گواہ، کہ ان کے احوال کو دیکھتے اور اعمال کا مشاہدہ فرماتے ہیں، اور جو بھی ان سے تصدیق یا تکذیب، تصدیق یعنی کسی بات کی تصدیق کرنا، یا تکذیب، تکذیب کا مطلب ہوتا ہے کسی بات کو جھٹلانا، تو ان سے تصدیق یا تکذیب صادر ہوتی ہے، آپ اس پر گواہ بن رہے ہیں۔ اسی طرح وہ ہدایت اور گمراہی جس پر وہ ہیں، آپ اس کے بھی گواہ بن رہے ہیں، اور آپ یہ گواہی قیامت کے دن ادا فرمائیں گے، جو کہ ان کے حق میں بھی قبول ہوگی اور ان کے خلاف بھی۔ حضرت صبان رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ نبی مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو اٹھا دیا تو میں نے اس کے مشارق و مغارب کو دیکھ لیا۔ حضرت ابن عمر سے یہ روایت ہے کہ سرور کائنات نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو اٹھا دیا تو میں اس کو اور اس میں موجود ہر چیز کو قیامت تک دیکھ رہا ہوں، جیسا کہ اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ مدینہ منورہ سے بہت دور مقام موتا میں جنگ ہو رہی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگ کی باتیں مدینہ منورہ میں اپنے صحابہ کو بتا رہے تھے۔ سبحان اللہ، جنگ موتا میں ہو رہی ہے اور سرکار مدینہ میں بیٹھے ہیں، وہاں پر بیٹھ کر باتیں بتا رہے ہیں جنگ کی۔ حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس جنگ کرنے والے لشکر کے سپہ سالاروں حضرت زید، حضرت جعفر اور ابن رواحہ کی شہادت کی خبر آنے سے پہلے ہی ان کی شہادت کی خبر اپنے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم، یا اس کو اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں علیہم رضوان، کو مدینہ منورہ میں ہی دے دی۔ فرمایا اب زید نے جھنڈا پکڑا، وہ شہید ہو گئے، پھر جھنڈا جعفر نے پکڑ لیا اور وہ شہید ہو گئے، پھر جھنڈا ابن رواحہ نے پکڑ لیا اور وہ شہید ہو گئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بتا بھی رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہیں۔ پھر فرمایا یہاں تک کہ جھنڈا اللہ تعالیٰ کی تلوار یعنی خالد بن ولید نے پکڑ لیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو دیکھیں نا، سرکار مدینہ میں ہے اور اتنی دور کی خبریں دے بھی رہے ہیں، بتا بھی رہے ہیں۔ دیکھیں نا، کوئی بات سمجھ میں آتی ہے؟ اس وقت تو موبائل بھی نہیں تھے، کیمرے بھی نہیں تھے۔ اب تو ہم کہہ سکتے ہیں نا جی موبائل میں پتہ چل گیا ہوگا، کوئی سی سی ٹی کیمرہ لگا ہوگا، جی ویڈیو کال ہو گئی ہوگی۔ تو اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک بندہ بیٹھا ہو سرگودا میں، وہ جناب لاہور کی خبریں دے کہ لاہور میں یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، بغیر کسی چینل میں دیکھے، بغیر کسی موبائل سے رابطہ کیے، اپنے علم کے مطابق اپنے علم سے وہ بتائے کہ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، تو یہ غیب نہیں ہے تو اور یہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، یہ سرکار کی شان نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اس سے عقیدہ اہل سنت کا پرچار ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی واللہ لا انظر الی حوضی الانا، اللہ کی قسم میں اپنے حوض کو اس وقت دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، اپنے حوض کو اس وقت دیکھ رہا ہوں۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ سرکار۔ اب حوض کہاں ہے؟ سبحان اللہ، حوض کوثر، اس سے مراد ہے کہ حوض کوثر کے بارے میں فرمایا کہ میں اس کو اس وقت دیکھ رہا ہوں۔ شیخ عبدالحق محدثی سے دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اختلاف اور مذہب کے باوجود جو علماء امت میں ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ حضور حقیقی زندگی کے ساتھ بغیر تعویل و مجاز کے احتمال کے باقی و دائم ہے، اور امت کے اعمال پر حاضر و ناظر ہے، اور حقیقت کے طلبگاروں اور حاضرین نے بارگاہ کو فیض پہنچاتے ہیں اور ان کی تربیت فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ کون فرما رہا ہے؟ شیخ محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدثی دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اسی طرح جو دوسری شک ہے اس پر دلائل، حاضر و ناظر کی دوسری شک پر کیا دلائل ہے؟ حاضر و ناظر کی دوسری شک یعنی ہمارے پیارے آقا
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں چاہیں جب چاہیں تشریف لے جا سکتے ہیں، اس پر کچھ دلائل درجیل ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب مجھے بیداری میں دیکھے گا۔ سرکار فرما رہی ہیں اللہ کے نبی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب مجھے بیداری میں دیکھے گا، حقیقت میں دیکھے گا، شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا۔ تو اولاً اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا کے مختلف کونوں میں بسنے والے لوگوں کو خواب میں تشریف لا کر دیدار کراتے ہیں، کیونکہ جس نے حضور کو خواب میں دیکھا اس نے یقیناً آپ ہی کو دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے مجھے خواب میں دیکھا، سبحان اللہ، کتنی یہ پیاری حدیث ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، من رانی فی المنام فقد رانی فإن الشیطان لا یتخیل بی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے مجھ کو ہی دیکھا کہ شیطان میری مشابہت اختیار نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، سرکار کی جو ہے شکل میں سرکار کے چہرے کو شیطان نہیں اپنا سکتا۔ شکل، یہ جملہ میں نے صحیح نہیں بولا، اس طرح نہیں بولنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چہرہ مبارک، میں اسے رجوع کرتا ہوں، یہ میرے منہ سے نکل گیا، شکل، چونکہ یہ ایک نامناسب سا جملہ ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو چہرہ مبارک ہے، چہرہ اقدس، سبحان اللہ، جس کے متعلق قرآن پاک میں آیا وَالضُّحَىٰ، سبحان اللہ۔ تو سرکار نے فرمایا کہ شیطان میری مشابہت اختیار نہیں کر سکتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے میں شیطان نہیں آ سکتا۔ تو جو سرکار کو خواب میں دیکھے گا تو در حقیقت یوں سمجھ لے کہ اس نے سرکار ہی کو دیکھا ہے، سبحان اللہ۔ ثانیاً کہ جسے خواب میں زیارت کراتے ہیں اس کے لیے بشارت ہے کہ اسے بیداری میں بھی زیارت کرائیں گے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کے تحت بعض بزرگوں کے بارے میں نقل کرتے ہیں، انہوں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی اور وہ اس حدیث پاک کی تصدیق کرنے والے تھے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے بیداری میں بھی حضور کی زیارت کی اور ان اشیاء کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا جن وہ تشویش کا شکار تھے۔ اللہ اکبر، سوالات کیے سرکار سے خواب میں جن میں وہ الجھے ہوئے تھے، تشویش تھی ان کو۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی مشکلات کو دور فرمایا، ان کو مشکلات سے نجات کے طریقے بتائے، تو بغیر کمی بیشی کے ویسا ہی ہوا جیسا کہ حضور نے ارشاد فرمایا تھا، سبحان اللہ۔ حضرت انس سے یہ روایت ہے کہ شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حدیث معراج میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں موسیٰ کے پاس سے گزرا، وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، سبحان اللہ۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، صحیح مسلم۔ سرکار معراج پر جب گئے نا تو قبر موسیٰ علیہ السلام پر سے گزرے تو سرکار نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ مررت علی موسیٰ وہو یصلی فی قبری، سبحان اللہ۔ پھر جب مسجد اقصیٰ پہنچے تو وہاں دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام بھی موجود تھے جن کی حضور نے امامت فرمائی۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے آپ کو انبیاء کی جماعت میں دیکھا، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم علیہم السلام کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ جب نماز کی جماعت کا وقت ہوا تو میں نے ان کی امامت کروائی، سبحان اللہ۔ مسجد اقصیٰ میں معراج کی رات سرکار نے جماعت کروائی تھی، 2 نفل پڑھے گئے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کل انبیاء کو جماعت کروائی، سبحان اللہ۔ تو انبیاء پیچھے کھڑے تھے، اس لیے سرکار کو امام الانبیاء کہتے ہیں، انبیاء کا امام۔ پھر جب آسمانوں پر تشریف لے گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر ابھی جو ہے موجود تھے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر ہم یہاں تک جو ہے یعنی ہم یہاں سے چلے یہاں تک کہ 6 آسمان پر پہنچ گئے۔ میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور ان کو سلام کیا، انہوں نے عرض کیا صالح بھائی اور صالح نبی کو خوش آمدید، سبحان اللہ۔
اسی طرح سنن نسائی میں یہ حدیث پاک موجود ہے، فرماتے ہیں پھر میں چھٹے آسمان پر چڑھا اور اس میں موسیٰ علیہ السلام تھے۔ سبحان اللہ، دیکھیں نا، ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر انور میں ہیں، اپنی قبر انور میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو جب سرکار مسجد اقصیٰ میں تشریف لائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں آ چکے ہیں۔ تو جب سرکار چھٹے آسمان پر تشریف لے گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر بھی جلوہ گر ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو حاضر و ناظر پھر اور کس کو کہتے ہیں بھائی؟ ایک بندہ 1 منٹ میں جناب مدینے میں ہو، کچھ دیر کے بعد وہ مکے میں پہنچا ہو، تو اور حاضر و ناظر کسے کہتے ہیں؟ جب موسیٰ علیہ السلام جہاں چاہیں تشریف لے جا تک سکتے ہیں، تو جو سید الانبیاء ہیں، جو سید الانبیاء ہے، سید الانبیاء کا مطلب ہوتا ہے کہ انبیاء کا سردار، جو نبی الانبیاء ہے، امام الانبیاء ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس یہ طاقت نہ ہو؟ یقیناً وہ بھی جہاں چاہے تشریف لے جا سکتے ہیں ہر شخص کی قبر میں، جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت انس سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک بندے کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے، اس کے ساتھ لوٹنے والے اور وہ ان کی جوتوں کی آہٹ سنتا ہے، ساتھ والے جب لوٹتے ہیں اور وہ ان کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے، آواز سنتا ہے، پھر 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں۔ یہ بیان ہم پیچھے سنا ہے، شروع کا جو لیکچر تھے شروع میں، اس میں ہم نے یہ سنا تفصیل کے ساتھ، کیسے قبر میں فرشتے آتے ہیں، کیسے سوال کرتے ہیں۔ تو بہرحال اسے بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں ان صاحب یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ اگر وہ مومن ہے تو کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ سبحان اللہ، یہ بخاری شریف کی روایت اشعۃ اللمعات میں ہے۔ اشعۃ اللمعات یہ فارسی کی کتاب ہے اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی انہوں نے یہ لکھی ہے۔ اس میں یہ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ یا قبر میں آپ بذات خود تشریف لاتے ہیں، اس طرح کے قبر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وجود مثالی کے تشریف لاتے ہیں، ساتھ وجود مثالی کے ساتھ تشریف لاتے ہیں۔ اس جگہ عاشقان غم زدہ کے لیے بڑی بشارت ہے، اگر اس شادی کے میدان پر جان دے دیں، ہائے ہائے، وہ زندہ قبروں میں چلے جائیں تو اس کا موقع ہے۔ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، گر فرشتے اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سلمہ حضور کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ یہ فرماتی ہیں کہ میں ام المؤمنین حضرت ام سلمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو وہ رو رہی تھی، حضرت ام سلمہ رو رہی تھی، تو میں نے عرض کی آپ کیوں رو رہی ہیں؟ جواب دیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی ہے اور آپ کے سر مبارک اور داڑھی شریف پر گرد جو ہے گرد و غبار لگی ہوئی تھی۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کا کیا حال ہے، یعنی آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ ارشاد فرمایا میں ابھی حسین کی شہادت گاہ میں تشریف لے گیا تھا۔ اللہ اکبر، یہ جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دوپہر کے وقت خواب میں دیکھا، آپ اس حال میں کھڑے تھے کہ آپ کے بال بکھرے ہوئے تھے اور گرد آلودہ تھے اور آپ کے دستے اقدس میں بوتل تھی جس میں خون تھا، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ کیا چیز ہے؟ فرمایا یہ حسین ہے، یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو رہی ہے، یہ حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے۔ اللہ اکبر، یہ حسین ہے اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے، میں آج اسے اٹھاتا رہا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے وہ دن یاد رکھا تو اسی دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ حاضر و ناظر کا ایک ٹاپک تھا ہمارا۔ اگلا جو موضوع ہے وہ ہے میلاد شریف کے بارے میں۔ تو ابھی یہ عقائد کے بارے میں بڑے اہم ترین مسائل چل رہے ہیں، بڑے بہترین مسائل چل رہے ہیں۔
آپ اگر ایک ایک چیز کو سمجھیں، مطالعہ کر لینا، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ایک بار لیکچر سن لیں گے، مطالعہ کریں گے، اللہ نے چاہا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ پھر بھی کوئی چیز سمجھنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، لیکن ان چیزوں کو آپ ذہن نشین کریں۔ کتاب اگر ابھی تک آپ نے نہیں لی تو کتابیں حاصل کر لیں۔ بہت ہی زبردست یہ ٹاپک چل رہے ہیں عقائد کے بارے میں، کیونکہ دیکھیں نا، عقیدے کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ عقیدہ درست ہوگا نا تو باقی بعد والا معاملہ آسان ہوگا۔ عقیدے کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ عقائد کے بارے میں کچھ بھی ملے، کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی حدیث، روایت، واقعہ ملے تو اس کو نوٹ کر لیا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔